ہم ان لوگوں کو مانتے ہیں جو اسلام کے دین کے شاہکار ہیں، جو دین کی بات کرنے والے ہیں، جو سچے پیر ہیں، جو سچے ولی ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے ولی وہ ہیں جو دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتے، کسی کا خوف نہیں ہے، آخرت میں بھی انہیں کوئی غم نہ ہوگا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور متقی پرہیزگار ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اور ہم دیکھیں آج تو ہر گلی گلی محلے محلے میں پیر طبقہ نظر آتا ہے، اور ایمان پھر ان کا تقوی دیکھیں۔ قرآن اور حدیث کے لحاظ سے تقوی اور ایمان کی بات کر رہا ہوں، جو ایمان اور تقوی کی تعریف وہ کرتے ہیں نا، وہ بات نہیں کر رہا میں۔ اگر ان کے ایمان اور تقوی کی بات کریں پھر ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ سٹیج پہ بولنے والے علماء سب جہنمی ہیں پھر، ٹھیک ہے نا۔ اگر ان کے ایمان اور تقوی کی بات کریں جو وہ ٹرانسلیشن کرتے ہیں یا وہ ایک وضاحت کرتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں قرآن اور حدیث کے ایمان اور تقوی کی بات۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کے ولی وہ ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ پرہیزگاری کس چیز کا نام ہے؟ آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیں، متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی وہ ہوتا ہے جو اللہ کا خوف رکھتا ہے دنیا میں اور کسی سے نہیں ڈرتا۔ اللہ کا خوف رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، وہ ہر اس چیز سے بچتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا، ہر اس عمل سے بچتا ہے، وہ مستحب عمل بھی نہیں چھوڑے گا، اور وہ عام مکروہ تنزیہ عمل سے بھی باز رہنے کی کوشش کرے گا۔ ہمارے ہاں حرام کا ارتکاب ہو رہا ہوتا ہے، وہ ہم وقت کے ولی سمجھ رہے ہوتے ہیں انہیں۔ تو خدا کے لیے اس طرف متوجہ ہوں۔ پروردگار یہی سمجھا رہا ہے، فرمایا اے قریش مکہ، تمہیں تو چاہیے تھا کہ اللہ کی نعمتوں کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے، تم اس رب کی عبادت کرتے جس نے تمہیں یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں۔ اس طرف متوجہ ہوں، دیکھیں کون کن راہوں پر چل رہے۔ ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں، ہمارا کسی کے ساتھ ذاتی کوئی جھگڑا نہیں ہے، واللہ ہمارا کسی کے ساتھ ذاتی کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ قوم کی اصلاح کرنا یہاں پہ بیٹھ کے کن کی ذمہ داری ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ آپ لوگ کہیں نہیں جی اس طرح تو عجیب، وہ طبقہ، اچھا یاد رکھیں کہ ایسے لوگ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں جو اپنے مریدین کو علماء کے خلاف کریں گے، بالکل خلاف کریں گے کہ مولوی طبقہ ان کے قریب نہ جائیں، اور اپنے مرید کے کسی بچے کو مدرسے کی طرف جانے دیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، میں اس نام نہاد پیر طبقے کی بات کر رہا ہوں، اچھے علماء اولیاء کی بات نہیں کر رہا۔ اس طرف نہیں جانے دیں گے اور علماء کے خلاف بات کریں گے ہمیشہ کے لیے۔ تو لہٰذا یہ دین سے دور کرنے کا ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ لوگ کوشش کریں اپنے کچھ افراد میں سے، اپنی اولاد میں سے بھی کسی کو دین کی طرف متوجہ کریں، عالم بنائیں۔ ہمارے قبیلے میں، ہماری قوم میں کوئی ایک آدھا عالم دین، کوئی اچھا پڑھا لکھا آدمی ہونا چاہیے تاکہ وہ ہمیں حقائق سے آگاہ کر سکے۔ تو لہٰذا یہ دیکھا گیا ایسا طبقہ کہ یہ علماء کے خلاف بات کرے گا، اور علماء کی بات کی کوئی اہمیت ان لوگوں کے نزدیک نہیں ہوگی جو اس طرح کے طبقے کے ساتھ منسلک رہنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اور وہ لوگ جب بھی علماء کے متعلق نفرت پھیلائیں گے نا، آگے سننے والا طبقہ بڑا خوش ہوتا ہے اور متنفر ہوتا ہے، اور ہم یہاں بیٹھ کے جب ان کے متعلق آگاہ کریں گے قوم کو، تو قوم کے لوگ جو ان کو نہ چاہنے والے وہ بھی خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، بھئی یہ بات کریں ہی نہ۔ بھئی یہاں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم برائی سے روکنا، یہ دونوں چیزیں لازم و ضروری ہیں۔ آپ کہ نہیں جی نماز کی فضیلت بیان کریں، قرآن کی تلاوت کی فضیلت بیان کریں، حج زکوٰۃ روزے کی فضیلت بیان کریں، بس کوئی شراب پیتا رہے، کوئی زنا کرتا رہے وہ کرتا رہے، کوئی سود خور ہے وہ کھاتا رہے، کوئی دین کے نام پر عجیب طرح کے معاملات کھڑے کیے انہیں دین کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کرتا رہے، نہ روکے۔ ایک عجیب بات ہے یہ تو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو، ایمان رکھتے ہو، کچھ حصے کا انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو؟
تو یہ بات بنتی ہے. یہ دو چیزیں ہیں، نیکی کا حکم، برائی سے روکنا. اور ان دونوں پر جس طرح کہ ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں، نماز کی فضیلت، قرآن کی تلاوت کی فضیلت، روزے کی فضیلت، حج کی فضیلت، زکوٰۃ کی فضیلت، حسن اخلاق کی فضیلت، ماں باپ کا ادب و احترام، یہ سارے معاملہ جس طرح بتاتے ہیں نا، اسی طرح ہو بہو اس کے مطابق اور اس کے برابر بلکہ اس سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم غلطیوں سے آگاہ کریں. کون غلط ہے، کون ٹھیک ہے، کون کن راہوں پر چل رہا ہے، کون کن راہوں پر، اس کے متعلق آگاہ کرنا. میں کہتا ہوں اس دور میں ان فضائل کی بنسبت کئی گنا زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم ان معاملات سے آگاہ کریں، وگرنہ معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے. قوم قرآن اور حدیث علم سے دور ہوتی جا رہی ہے. قوم انہی لوگوں کو لائق کرتی ہے جو لوگ بس کہہ دیں یہ کر لو فلاں فلاں ہو جائے گا بس. تو خدا کے لیے یہ قرآن اور حدیث بھی تھوڑی سی اہمیت رکھتا ہے اسلام کے اندر. اگرچہ ساری اہمیت انہیں دی جا رہی ہے، تھوڑی یہ بھی اہمیت رکھتا ہے. ان سے بھی کبھی پوچھ لیں کہ حقیقی مومن کون ہے، متقی کون ہے، پرہیزگار کون ہے، اللہ کا ولی کون ہے. کبھی قرآن سے پوچھ کے دیکھیں، پتہ چل جائے گا، ساری حقیقت سامنے آ جائے گی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.